آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں نہ برتاؤ سے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان اعمال کا ثواب ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان لوگوں کو ان اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، نہ ان کو ان پر کوئی خطرہ ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ناداری کے وقت مناسب بات کہہ دینا، درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے حلیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن محض خرچ کرنا کافی نہیں، خرچ کرنا حلال ہو، مال بھی حلال ہو، اور محض مال کا حلال ہونا کافی نہیں، مصرف بھی ٹھیک ہو، اور محض مصرف کا صحیح ہونا بھی کافی نہیں، پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے، اس خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائی جائے، اور جسے دیا اسے اس کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے، اسے ذلیل نہ کیا جائے، اس کی غربت کی وجہ سے اس سے حقارت نہ کی جائے، یہ ادب بھی ضروری ہے۔ جیسے کاشتکار صرف بیج اچھا نہیں ڈالتا اور زرخیز زمین کے اندر بیج نہیں ڈالتا، بلکہ پھر اس کھیتی کو زہریلے کیڑے سے بچاتا بھی ہے، پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، کوئی زہریلا کیڑا نہ لگ جائے جس سے یہ ساری کھیتی برباد ہو جائے گی۔ تو اسی طرح صرف حلال مال خرچ کر دینا کافی نہیں، اچھے مصرف میں خرچ کر دینا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ پھر اس خیرات کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، کہیں ریا سے اور نام و نمود سے اور احسان جتلانے سے اور اس کو تکلیف پہنچانے سے اور اس کی عزت نفس مجروح کرنے سے تمہاری خیرات ضائع نہ ہو جائے۔ بلکہ جسے تو آدمی زکوٰۃ دے اور جسے آدمی خیرات دے، اگر وہ مصرف ٹھیک ہے تو اس کا احسان مند ہو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میری کھیتی کیسی آبیاری ہوتی، اور میری کھیتی میں یہ نیکی کے درخت کیسے لگتے، کیسے یہ جسے کہیں کہ یہ پھل پھول میری کھیتی لے کے آتی۔ احسان مند رہے کہ اس کی وجہ سے مجھے نیکی نصیب ہو گئی اور مجھے نیکی کی توفیق مل گئی، اور میرا یہ صدقہ اور یہ زکوٰۃ اور خیرات اچھی جگہ خرچ ہو گیا۔ نہ یہ کہ اس کی عزت نفس مجرور کرو، احسان جتلاؤ، اور تم نے کمال کیا بھی کیا ہے، تمہارا تو مال ہے ہی نہیں، مال تو اللہ کا ہے۔ اللہ میاں کہہ رہا ہے میرے مال میں سے خرچ کرو، ہے تمہارا نہیں، یہ تو میرا کرم ہے کہ میرا مال خرچ کر رہے ہو، پھر بھی انعام کا وعدہ ہے، پھر بھی انعام کا وعدہ ہے۔ عقل میں نے دی ہے، سمجھ میں نے دی ہے، جسے کہیں کہ دانش میں نے دی ہے،
پھر تمہاری فیکٹری کا آیا ہوا مال اس بائر کے دل میں نے ڈالا ہے، تم تجارت کے لیے بیٹھے ہو، دکاندار پہ آنے والا شخص اس کے دل میں نے ڈالا ہے، کہیں میٹنگ تو نہیں ہوئی، کوئی کنفرنس تو نہیں ہوئی کہ تم نے اس دکان سے خریدنا ہے، دلوں میں تو اللہ ڈالتا ہے۔ تو عطا بھی اللہ کی ہے، اور پھر اس اللہ کا کرم یہ ہے کہ خرچ کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، اور پھر کیوں احسان جتلا رہے؟ اور پھر اماں کے پیٹ سے تو سب ایک جیسے آئے تھے، کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، اس اللہ کا کرم ہو گیا کہ اس اللہ نے تمہیں کچھ زیادہ دے دیا، اور یہ زیادہ ملنا بھی امتحان ہے کہ آدمی اپنے کپڑوں میں رہے، اپنی اوقات میں رہے، اپنی حیثیت میں رہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ تو خاص طور پہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اے ایمان والو، اپنی صدقہ خیرات کو برباد مت کرو، ریا سے، نم و نموز سے، احسان جتلانے سے، اس غریب کی اور اس ضرورت مند کی عزت نفس مجروح کر کے، یا جسے دے رہے ہو اسے رسوا کر کے، اس سے بہتر ہے، اگر اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اسے اچھی طریقے سے اس کو منع کر دو، اچھے طریقے سے، قول و معروف، اچھے طریقے سے معاف کر دو، اور اس کو جسے کہیں کہ اسے کہو کہ بھائی نہیں ہے، اچھے طریقے سے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم دے کر احسان جتلاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم نہ دیتے، تم خیرات نہ کرتے، تم صدقہ نہ دیتے، تم احسان نہ کرتے، یہ اچھا تھا، اس سے کہ تم دے کر احسان جتلاؤ اور اس کی عزت نفس مجروح کرو، اور اس کی غربت کی وجہ سے تم اسے رسوا کرو، یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ تو فرمایا قول و معروف، اچھی بات کہہ کے اسے درگزر کر دینا، اور سوال کرنے والے سے معذرت کر لینا، یہ بہتر ہے کہ تم صدقہ خیرات دے کر اس کے بعد احسان جتلاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ غنی ہے، اللہ غنی، بادشاہ وہی ہے، خزانے اسی کے پاس ہیں، مال والا وہی ہے، غنی وہ ہے، تمہیں جو ملا ہے اس غنی ذات کی طرف سے کچھ عطا ہے، غنی تو وہی ہے، اور چاہتا تو ہر آدمی کو براہ راست اس کے گھر میں وہ سب کچھ دے دیتا، جیسے اس کے جسم میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، وہ براہ راست اس ذات نے خود دی ہیں، وہ چاہتا تو اسے مال بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ زمین پر کچھ لوگ خوش نصیب بنانا چاہتے ہیں جو اللہ کے مخزن ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا خزانہ جمع ہوتا ہے، جب تک وہ اللہ کا خزانہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ اس مخزن میں ڈالتے رہتے ہیں، اور جب یہ مخزن اس کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ وہ مخزن کسی اور کو بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں کچھ اللہ کے مخزن ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے سخاوت بھی رکھی ہوتی ہے اور اچھی انسانیت بھی رکھی ہوتی ہے، وہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مخزن میں اپنا خزانہ ڈالتے رہتے ہیں۔ مخزن، خزانہ، اللہ اس خزانے میں اپنا مال ڈالتے رہتے ہیں، اور جب یہ بندہ اکتا جاتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے، یا اس نعمت کی ناقدری کرنے لگتا ہے، تو اللہ وہ مخزن کسی اور کو بنا دیتے ہیں، چلو تم خرچ کرو، تم نوازے جاؤ گے، تم نوازے جاؤ گے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو براہ راست ہر ایک کی جیب میں بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے اللہ نے جسم میں اتنی نعمتیں رکھی ہیں، براہ راست دے رکھی ہیں نا، لیکن اس زمین پر اللہ کے کچھ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ نوازنا چاہتا ہے، یہ انہیں توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں یہ آداب ہیں کہ مال پاکیزہ اور حلال ہو، مصرف بڑھیا ہو، اور مصرف خرچ کرنے کے بعد بھی اس کی دیکھ بھال ہو، کہیں یہ صدقہ خیرات ضائع نہ ہو جائے، بس اس کا اجر و ثواب باقی رہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔